بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ماں باپ کے 3 کام جو اولاد کو ہر میدان میں رنگ دیتے ہیں۔ جن کے والدین یہ 3 کام کرتے ہیں وہ خوش ہو جائیں، کامیابی ان کا مقدر ہے۔ تو ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اپنے پیدائشی جہالت کو دور کر کے شکر گزار بنو۔ تو ناظرین، تعلیم و تربیت میں سب سے اہم کردار والدین ادا کرتے ہیں۔ انسان تو انسان، جانور بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ ایک چڑیا اپنے بچے کو اڑنے کی تربیت دیتی ہے، ایک شیر اپنے بچے کو شکار سکھاتا ہے۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کا کام بس اتنا نہیں کہ وہ اپنی اولاد کی جسمانی تربیت کر دے، بلکہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی اور روحانی تربیت کریں۔ بچے والدین کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور ان کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ان سے قیامت میں اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اولاد کی تربیت ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن ماں کی اس سلسلے میں اہم ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہے، اور اولاد کا تعلق باپ سے زیادہ اپنی ماں سے ہوتا ہے۔ ماں میں شفقت اور محبت باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اولاد بھی اس سے زیادہ مانوس ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا بڑا مقام و مرتبہ ارشاد فرمایا ہے، اور اولاد کو اس کے ساتھ خاص طور سے حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ تو ناظرین، جن کے ماں باپ یہ 3 کام کرتے ہیں ان کی اولادیں ہر میدان میں کامیاب ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر جس گھر میں نماز کی پابندی ہوتی ہے، یعنی وہ والدین جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے معاملے میں سختی سے پیش آتے ہیں۔ تو جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، پھر اس گھر میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں آتی ہیں، کامیابیاں آتی ہیں، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے۔ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر کے دروازے پر کپڑا لٹکا دو۔ کچھ دنوں بعد وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اب میرے گھر میں برکت ہو رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا، اس کی نظر تمہارے گھر میں پڑتی تھی، اس لیے برکت نہیں ہوتی تھی۔ تو ذرا سوچیں ناظرین کہ جن گھروں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی ان گھروں کا کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے نماز کی پابندی آپ لازمی کریں، اپنے اوپر نماز کو لازم کریں، تاکہ آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں، آپ کی اولاد میں برکت ہو۔ تو جو والدین نماز خود پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، گھر کا ہر فرد نماز کی پابندی کرتا ہے، تو وہ خوش ہو جائے، کامیابی ان کا مقدر ہے۔ دونوں جہاں میں اللہ ان کو عزت، دولت، شہرت سے نوازے گا۔ تو دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہوتا ہے، اس کی بھلائی کثیر ہوتی ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتے ہیں، اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے، اس گھر سے فرشتے نکل جاتے ہیں اور شیاطین آ جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اس کتاب سے سچی لو لگا لیجئے، اس کی روزانہ تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ پھر اس کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں بھی نصیب ہوں گی، گھر سے پریشانیاں دور ہوں گی، رزق میں برکت ہوگی، اور انشاءاللہ تمام معاملات آسان اور حل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے جن گھروں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جن کے والدین قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان کے بچے ہر میدان میں کامیابی پاتے ہیں، عزت پاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے۔ تو ناظرین، تیسرے نمبر پر ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق اعلیٰ ترین انسانی اوصاف کی بنیاد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے نرم بات کہنا اور معاف کر دینا صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذائے رسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو بہترین اخلاق کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا۔ بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق کی تعلیم پر بہت زور دیا، اور اسلام کے دنیا بھر میں پھیلنے کا ایک بڑا سبب بھی
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمدہ اخلاق تھے۔ حسن اخلاق کی اہمیت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور وجہ تخلیق کائنات کو اس کی تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگوں کو راغب کرنے کے لیے نرم ہونا اور خوش گفتار ہونا نہایت ضروری ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ عرب جیسے اخلاقی برائیوں سے بھرپور معاشرے میں صادق اور امین کہلانا اور عربوں جیسے سخت گیر لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کے دین سے اسلام کی جانب راغب کرنا محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہی کی وجہ سے ممکن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عظیم اخلاق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور اس کی گواہی قرآن مجید کے ذریعے یوں دی گئی، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم اخلاق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے ہندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ملتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان حسن اخلاق سے وہ درجہ پا سکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے سے اور رات بھر عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جن گھروں میں حسن اخلاق ہوتے ہیں، جن کی زبانیں نرم ہوتی ہیں، جو دوسروں سے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، لیکن سب کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آنا ہے، تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو جن کے والدین حسن اخلاق والے ہیں، ان کا یہ عمل ان کی اولادوں کو رنگ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔